اپنے بیان کا ٹاپک رکھتے ہیں قرآن کی باتیں۔ قرآن کی کچھ آیتیں ہوتی ہیں، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے ملنے والا میسج لیتے ہیں۔ آج قرآن پاک کی جو آیت ہے پارہ نمبر 1 ہے، سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر ہے 99۔ اللہ کریم اس آیت میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ آیت کے پیچھے پس منظر کیا ہے، شان نزول کیا ہے؟ ابن سوریہ نام کا ایک غیر مسلم تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن ابن سوریہ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بڑی جرت اور جسارت کرتے ہوئے، بدتمیزی کرتے ہوئے کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کوئی ایسی چیز نہیں لائے جسے ہم پہچانتے ہو، اللہ پاک نے آپ پر کوئی واضح نشانی نہیں اتاری۔ اس بدبخت کے جواب میں اللہ کریم نے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ کیا آیت ہے جو ابھی ہم نے سنی؟ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں۔ ایک روایت یوں بھی ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن یہودیوں کو شرم دلاتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل بھی ایمان لائے تھے نا، تو وہ یہودیوں کو شرم دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم وہ ہو جو ہمیں آخری نبی کی نشانیاں بتاتے تھے، تم نے ہی وہ نشانیاں بتائیں جنہیں دیکھ کر ہم نے کلمہ پڑھ لیا۔ جب پیارے آقا تشریف لائے، تم نے جو نشانیاں بتائیں وہ ہم نے ان میں دیکھی، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، مگر تم کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ اکبر۔ تو یہودی کہتے ہیں کہ تورات میں جو نشانیاں لکھی ہیں یہ وہ نبی نہیں ہیں، یہ کوئی واضح نشانی لے کر نہیں آئے۔ ان کے جواب میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں یعنی روشن واضح نشانیاں نازل فرمائیں اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسی واضح نشانیاں قرآن کہتا ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، ہاں صرف فاسق طبیعت والے جو محض دشمنی اور عداوت رکھتے ہیں وہ انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اس آیت کا پہلے تو تفصیل تو سمجھیں گے، مگر ذرا اسلوب دیکھیں، انداز قرآن دیکھیں۔ مجھے بتائیں نا، اعتراض کون کر رہا ہے؟ کفار کر رہے ہیں، یہودی کر رہے ہیں کہ نبی پاک پر کوئی واضح نشانی نہیں۔ اللہ کریم ان کو جواب نہیں دے رہا کہ اے ابن سوریہ یا اے یہودیوں تم جھوٹے ہو، اللہ اپنے حبیب سے گفتگو فرما رہا ہے۔ اس آیت قرآنی کا جو رخ ہے، جو مخاطب ہے، وہ کون ہے؟ وہ سرکار دو عالم علیہ السلام ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ابن سوریہ ہم نے بڑی نشانیاں نازل کی، بلکہ فرمایا اے محبوب ہم نے آپ پر بہت سی واضح نشانیاں نازل فرمائی ہیں۔ سوچئے، اب اللہ پاک نے نشانیاں اتاری ہیں، نبی پاک علیہ السلام پر اتاری ہیں۔ پیارے آقا تو جانتے ہیں کہ میرا ہاتھ بھی معجزہ ہے، میری نگاہ بھی معجزہ ہے، آپ جانتے تھے کہ میری زبان بھی معجزہ ہے، میرے پاکیزہ قدم بھی معجزہ ہیں، مجھے رب کائنات نے سر سے لے کر قدم تک سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ جب نبی پاک یہ بھی جانتے کہ پورا قرآن کریم معجزہ ہے، قرآن کریم کی ہر آیت جو ہے وہ کفار کے لیے واضح دلیل ہے، تو پھر جب اللہ پاک نے یہ کیوں فرمایا کہ اے محبوب ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی، انکار کوئی اور کر رہا ہے، بتایا اپنے حبیب کو جا رہا ہے جن کو پہلے سے معلوم ہے کہ اللہ نے کتنی واضح نشانیاں مجھے عطا فرمائیں، تو یہ کوئسچن تو بنتا ہے نا کہ اعتراض کرنے والا کوئی اور ہے اور بتایا حبیب علیہ السلام کو جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اصل میں یہ بڑی محبت بھری بات ہے۔ جب غیر مسلم انکار کرتے تھے نا نبی پاک کا اور ان کی نشانیوں کا، تو اب پیارے آقا کے دل پر رنج طاری ہوتا تھا، آپ غمگین ہو جاتے تھے۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام کا جب دل پاک دکھی ہوتا تو اللہ کریم ابن سوریہ کو جواب دینے کی بجائے کلام اپنے محبوب علیہ السلام سے فرما رہا ہے، گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے محبوب علیہ السلام یہ بدبخت اس لائق نہیں ہیں کہ ان سے بات کی جائے، انہیں منہ لگایا جائے، آپ دل رنجیدہ نہ کریں، یہ جو بدبخت بکواس کر رہے ہیں یہ اپنے بد باطنی کا اظہار کر رہے ہیں، آپ رنجیدہ نہ ہو، اپنے رب کریم
کی عنایتوں کی طرف نظر فرمائیے. اللہ نے تو آپ کو کیا کیا عطا فرمایا ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں کہ وہ منہ لگانے کے قابل نہیں, آپ ان کی باتوں پر دل رنجیدہ کیوں کر رہے ہیں. اے محبوب تمہارے رب نے تمہیں کتنی واضح نشانیاں عطا فرمائی ہیں. کیا خوبصورت انداز ہے قرآن کا, کیا پیار بھرا انداز ہے. اور یہی بات مولانا حسن رضا خان صاحب اپنے پیارے سے کلام میں لکھتے ہیں. آپ لکھتے ہیں عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی, عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی, ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی, کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی, خدا کو ہے جتنی محبت کسی کی. اللہ کتنا محبت فرماتا ہے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس بات کو ایک اور واقعے کے ذریعے سمجھیں. ایک بار سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں تشریف فرما تھے, آپ کے جسم اقدس سے خون بہہ رہا تھا. جبریل امین آئے. جبریل امین کون ہیں؟ فرشتوں کے سردار ہیں. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے, کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے, آپ کے جسم اقدس سے خون بہہ رہا ہے. تو نبی پاک نے فرمایا اہل مکہ نے ظلم ڈھایا ہے. جبریل امین علیہ السلام نے کہا حضور یہ جو سامنے درخت ہے نا, ذرا اسے اپنی طرف بلائیے. پیارے آقا نے درخت کو بلایا, وہ درخت زمین چیرتا ہوا نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. پھر فرمایا حضور اس کو واپس جانے کا حکم دیں. نبی پاک نے حکم دیا, درخت واپس جگہ کو چیرتا ہوا اپنی جگہ چلا گیا. جب نبی پاک نے اپنا یہ کمال, یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا نا, تو سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے اے جبرائیل میرے دل کی تسلی کے لیے کافی ہے. کتنا خوبصورت پیغام دیا گیا کہ حضور آپ درختوں کو بلائیں تو درخت آپ کی اطاعت کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ حضور آپ نے جو نیکی کی دعوت دی ہے نا, اس میں کوئی کمی نہیں ہے, آپ نے حق ادا کر دیا ہے. قصور ان غیر مسلموں کا ہے, ان اندھے دلوں والوں کا ہے جو سمجھنے اور ماننے سے قاصر ہیں. اللہ نے تو آپ کو بڑے کمالات عطا فرمائے ہیں. تو یہ وہی انداز ہے کہ غیر مسلم انکار کر رہے ہیں, اور اللہ قرآن میں حبیب پاک سے فرما رہا ہے کہ بے شک تمہارے رب نے تم پر واضح نشانیاں اتاری ہیں, شاندار نشانیاں اتاری ہیں. تو انکار کرنے والے بدبخت ہیں, ان کا دماغ اور ان کا دل گندا ہے, اس لیے محبوب ان آیتوں کو, وہ ان نشانیوں کو ماننے والے نہیں ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور رب کا جو پیار ہے, اللہ کا اپنے حبیب کو دلاسا دینے کا جو انداز ہے, سبحان اللہ. مجھے ایک اور قرآن پاک کی صورت یاد آ رہی ہے. ہوا یہ تھا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک کے پاس وحی لے کر آتے تھے. تو اب ہوتا یہ تھا کہ کچھ دن تک جبریل امین نہیں آئے, کافی دن گزر گئے. تو کفار مکہ کو یہ پتا چل گیا کہ وحی نہیں آ رہی. تو بدبختوں کو بس موقع چاہیے ہوتا تھا نا, بھئی یہ تو مان لو کہ اللہ کے نبی ہیں, یہ نہیں ماننا, بلکہ اس بات پر اعتراض کرنا ہے کہ اتنے دنوں تک وحی کیوں نہیں آئی. تو انہوں نے یہ خبر پھیلا دی کہ معاذ اللہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے, ان سے ڈسٹنس کر لیا ہے. اب کوئی پیغام ہی نہیں آتا, اب فرشتہ ہی نہیں آتا. اس بات کو پھیلانا شروع کیا. اللہ اکبر. جب یہ بات پھیلائی تو نبی پاک تک بھی یہ بات پہنچ گئی کہ کفار ایسی باتیں کر رہے ہیں. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر رنج گزرا. اب ذرا غور کریں, دل مصطفیٰ غمگین ہو, یہ رب کو کب گوارا ہے. تو اب نبی پاک کو دلاسا کیسے دیا گیا. اللہ اکبر. قرآن کی پوری صورت نازل کی گئی. اچھا اب آپ ایک بات دیکھیں, آپ کا کوئی پیارا غمزدہ ہو جائے, آپ کا کوئی پیارا غمگین ہو جائے, بچہ ہو یا رشتہ دار ہو, آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے جا کر اچھی باتیں کرتے ہیں, اس کی تعریف کرتے ہیں, اس کو کوئی تحفہ دیتے ہیں. اب دیکھو نبی پاک سے رب کس طرح ارشاد فرماتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. علماء کہتے ہیں وَالضُّحَىٰ سے مراد نبی پاک کے چمکتے چہرے کی قسم ہے. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ سے پیارے آقا کی کالی زلفوں کی بات ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اللہ قرآن میں محبوب کے چہرے اور زلفوں کی قسم اٹھا رہا ہے تاکہ محبوب کی دل جوئی ہو جائے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. اب کفار کہہ رہے ہیں کہ رب نے چھوڑ دیا ہے. رب قرآن میں جواب فرما رہا ہے مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. اے محبوب تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے, نہ وہ تمہیں چھوڑے گا. اللہ اکبر. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اب انعام دیا جا رہا ہے. پہلے تعریف کر دی, پھر کفار کو جواب دے دیا, اور اب تحفہ کیا دیا جا رہا ہے کہ اے محبوب تمہاری آنے والی ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. ہر لمحہ تمہارے ترقی ہو رہی ہے, ہر لمحہ تمہارے کمالات بڑھ رہے ہیں. اور اگلی آیت تو کمال ہے نا. اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے.